عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام میں صرف عیدین ہے، عیدین مانے دو عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے، عید بول رہے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اب تھوڑا سا ویو دینا ان کو آئینہ دکھانے کے لحاظ سے کہ ہمارے لحاظ سے دانت اور ہیں، اپنے گھر دانت اور ہیں، اپنے گھر میں اور پھر سعودی عرب میں تیسری عید تسلیم کی گئی تو مفتی چپ کیوں رہے؟ تیسری عید پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ ہمیں کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں، اور وہاں میڈیا میں ہے، وہاں پریس میں ہے، وہاں سائن بورڈ ہے، وہاں اہتمام ہے ایک عید کا جو تم سمجھ رہے ہوگے وہ نہیں، ابھی ان کی قسمت میں وہ پھر آنے والی ہے، وہ ایک ان کی اپنی عید ہے۔ اس کے لحاظ سے اب دیکھو میرے پاس پوری فائل ہے۔ ایک موقع تھا جب ملک خالد صحت مند ہو کے مصر سے آیا تھا، ایک موقع تھا جس وقت سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا، ایک موقع تھا جس وقت سلمان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا، اور ایک موقع ہے جب ابھی شاہ عبداللہ صحت مند ہو کے آیا ہے۔ وہاں کے عرب کے اخبارات ان کو اگر آپ پڑھیں، یہ المدینہ اور اس کے علاوہ دیگر اخبارات، صحت پر جشن فتح منایا گیا، جشن خوشی صحت پر سرکاری سطح پر، اور اس کے لیے جو اہتمام اور اس کے لیے جو انداز ہیں اتنے شاید آج ہم تو اپنا ہی نہیں سکے جتنی انہوں نے نئی باتیں کی ہیں، اور پھر فتوے ہم پہ بدعت کے لگتے ہیں اور ادھر کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں صرف ایک فائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس وقت 24 ذو الحج 1430 ہجری 11 دسمبر 2009 رات 9 بجے ریاض ایئرپورٹ پر سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہونے کے بعد وہاں پہ اترا، اس کے بعد اس کے لیے اہتمام کیا تھا؟ اخبارات کے اندر، ریاض شہر کے اندر، سڑکوں کے اوپر، چوراہوں میں، اور بچیوں کا جلوس، عورتوں کا جلوس، اونٹوں کی قربانی، اونٹوں کو ذبح کرنا، قیدیوں کو جیل سے رہا کرنا، اور ریاض کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں جلسے کرنا، اور یہ نعرے لگانا آج ہماری تیسری عید بن گئی ہے۔ یہ سب کچھ وہاں ہوا تو کہاں سو گئے مفتی؟ سرکار کی آمد تیسری عید نہ بن سکے تو سلطان بن عبدالعزیز کی آمد عید کیسے بن گئی ہے؟ اگر وہ فتوے جو ہم پہ لگتے ہیں شریعت زور دیتی ہے تو پھر شریعت کو تنخواہ نے کیوں روک لیا ہے؟ پھر وہاں بھی بولا جاتا، وہاں بھی اس کا اظہار ہوتا۔ یہ دیکھو پورا اشتہار، ایک نہیں ایسے ہزاروں چھپے، اس کے اوپر یہ پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے، اور قصیدہ پڑھ کے تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے: تباشری یا دولت العز من شانی اللہ وہب کے خادم البیت والدینی، تباشری یا دار غنا بالالحانی الیوم ثالث عید بعد عیدین۔ کہ سلطنت سعودیہ خوشا، تمہیں رب نے شان بڑی دی ہے کہ آج 2 عیدوں کے بعد تیری تیسری عید بن گئی ہے۔ الیوم ثالث عید بعد عیدین، ثالث عید۔ حالانکہ لفظ موتمر کا، لفظ احتفال کا، لفظ موقب کا، جلوس کا کوئی بولا جا سکتا تھا، لیکن لفظ بولا گیا عید کا، اور کیسا؟ تیسری عید کا۔ اور یہ نہیں کہ کسی نے گھر بیٹھ کے، یہ بین الاقوامی میڈیا ان کا آواز چھپنے والا سب کے سامنے ہے۔ سلطان بن عبدالعزیز کی آمد کا دن تیسری عید کیوں قرار دیا گیا؟ اور پھر فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ تو پتہ چلا جو میلاد کو تیسری عید نہ مانے بغض ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر شریعت ہوتی تو یہاں بھی شریعت بولتی۔ اور دیکھو اس کے لیے جو اہتمام ہے، اگر میں لقب پڑھوں تو تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ ہم جس وقت بات کرتے ہیں، یہ جو اس موقع پر مختلف کالم چھپے اخبارات کے اندر، اس میں یہ کہا گیا کہ جس وقت طیارے کا دروازہ کھلا اور سلطان بہر آیا، حلت البشائر بوصول طائرہ سیدی ولی العہد، کہتے ہیں خوشیاں پھیل گئی،
وَنَوَّرَ الْوَطَنَ، وطن روشن ہو گیا. اور کہتے ہیں عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں سلطان کی خیرات نہ پہنچی ہو. ہوا صاحب الجود والکرم، کہتے ہیں یہ صاحب جود و کرم ہے. وہ جو قصیدہ درود تاج میں صاحب الجود والکرم ہم بولے تو شرک کا فتویٰ لگے کہ تم نبی علیہ السلام کو صاحب جود کرم کہتے ہو. اور یہاں پر ان کے سلطان کے لیے انہوں نے یہ لفظ خود استعمال کیا اور اس لفظ کو وہاں کے پریس کے اندر ذکر کیا گیا، لکھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، سب نے دیکھا. یہ جو اخبار ہے اس کے اندر باقاعدہ اس تاریخ کے ساتھ صاحب الجود والکرم کے الفاظ موجود ہیں. سلطان القلوب، سلطان المحبوب القلوب، اور عز انسانیت اور سلمان انسانیت، اور ہر لفظ، ہر بڑی شان، یعنی جو اس انداز کیا جو نبیوں کے کہنے پر کی ہوتی ہے کہ صاحب جود والکرم کا کوئی سعودی یا غیر سعودی گھر ایسا نہیں جس میں تمہاری خیرات نہ پہنچی ہو. ماننے پہ شور زمین، 12 ربیع الاول کی خیرات نہ مانے تو اس کو نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائے تو اپنے ایک سلطان کی خیرات مان جائے. ہم کہتے ہیں جھگڑے پھر مت کرو، تمہیں تمہارا سلطان مبارک، ہمیں نبیوں کے سلطان مبارک. اس مقام پر جو کچھ ہوا اس میں میں دلیل ان سے پوچھتا ہوں. 10 سوالات ہیں، ساری تفصیل نہیں کرتا. جس وقت ریاض اسٹیڈیم میں اونٹ ذبح کیے گئے سلطان بن عبدالعزیز کی آمد پر، تو کس آیت میں لکھا ہے کہ کوئی صحت مند ہو جائے تو اونٹ ذبح کیے جائیں؟ اور پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر، اور اس کے ساتھ جس وقت یہ سجون و مکہ تطلق اسرا اول، یہ پہلی قیدیوں کی نکل رہی ہے جیل سے، کیوں کہ سلطان بن عبدالعزیز کو صحت ملی ہے. یہ کس آیت میں ہے کہ کوئی بادشاہ صحت مند ہو جائے تو خوشی کے لیے قیدیوں کو رہا کیا جائے، صحت مل جائے تو پھر قیدیوں کو جیل سے نکالا جائے؟ آیت نہیں تو حدیث دکھا دے، خلفائے راشدین کا قول دکھا دے، صحابی کا قول دکھا دے، کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دے. کہاں ہوا جس کو یہ کہتے سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے، اس کے اندر خوشی صحت ملنے پر ہے ایک بندے کو، تو جس دن سارے جہاں کو صحت ملی تھی اس کی خوشی پھر ناجائز کیوں ہے؟ آخر ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے مرکز پہ مسلط ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آخر کلیجہ ہمارے اندر بھی ہے، قرآن و سنت کا علم ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. ہم حق رکھتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی یاد میں اگر 4 بندے بھی مدینہ شریف کی شارع پہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں شرطہ مرکزیہ میں بند کر دیا جائے. تو دوسری طرف سلطان بن عبدالعزیز کے لیے عورتیں جلوس نکالیں تو جائز کیوں ہے، بچے نکالیں تو جائز کیوں ہے؟ اور اس سلسلہ میں جو اہتمام تھا، اب یہ دیکھو یہ سارے بچوں کے جلوسوں کی تصویریں ہیں، باقاعدہ کہ پورے ملک میں دکھایا گیا کہ چونکہ سلطان کو صحت مل گئی ہے لہذا بچے جو ہے وہ جلوس نکال رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تیاری الریاض میں کیسے کی گئی. 2000 سائن بورڈ لگائے گئے، 30,000 جھنڈے لگائے گئے، اور ان پہ لکھا کیا تھا؟ یہ شاہراہ کی تصویر ہے اور اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے حمداللہ علی سلامتکم یا سلطان الخیر. یا سلطان الخیر کس کو کہا؟ سلطان بن عبدالعزیز کو، یا کے ساتھ. اور الریاض کی ہر سڑک پہ لگا ہے یا سلطان الخیر. میرے نبی کا وہ مدینہ اور وہ عرب، اس میں غیروں کو یا سے پکارا جائے تو کیا یہاں پہ یا سلطان الخیر کس کو کہا گیا؟ یا سلطان الخیر وہ اس بورڈ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. استقبال کے وقت وہ تو باہر بیٹھا تھا بھی امریکہ میں بندہ بیٹھا ہے، اسے عرب والے یا سے کیوں پکار رہے ہیں؟ یا سلطان الخیر کیوں کہا جا رہا ہے؟ جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر جیل ملتی ہو، وہاں بادشاہوں کے لیے 2000 بورڈ اس کے ہیں یا سلطان الخیر، اے خیر کے سلطان، اے خیر کے بادشاہ. ادھر سرکار فرماتے ما سلما باصل اللہ بی من الہدی والعلم، وہ جو سرکار کی خیر ہے وہ جب آئی ہے اور جس کے صدقے سارے جی رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک بورڈ لگا کے دیکھے وہاں پہ ایک شخص بھی اکیلا نعرہ لگا کے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلطان الخیر، آپ کے بارے میں ایسا کہے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا. 4-4 10-10 سال ہو گئے لوگوں کو ایک نعرے کے جرم میں ان کو قیدوں میں ڈال دیا گیا.
اور یہ اپنوں کے لحاظ سے شریعت سو کی گئی. اپنوں کے لحاظ سے 30,000 جھنڈے، 30,000 30,000 رایا، 30,000 جھنڈے ایک بندے کی صحت پر لگنے جائز ہو تو ایک جھنڈی بھی میرے نبی کی آمد پر ناجائز ہو؟ آخر یہ تقاضا ان کا کیا ہے؟ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اگر جو بنائی ہوئی ہے وہ نافذ تو پھر ساری کرو. اگر میلاد کے لیے ہے تو پھر ان کے لیے ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ احتفال بالاحتفال سرکاری آرڈر ہے کہ سارے محفل کرو، سارے جلوس کرو اور سارے اس طرح کے اہتمام کرو. یہ ساری چیزیں وہاں پہ یہ عورتوں کے جلوس جو سلطان کی تصویریں اٹھا کے جلوس نکال رہی ہیں کہ سلطان کو صحت ملی ہے، ہلچل مچ گئی ہے، ایک بندے کو صحت ملی ہے. ادھر میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، جہنم کے وہ دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، عرش سجے ہیں، کائنات میں بہار ہے. لیکن شور زمین کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ کرنے نہیں چاہیے. ادھر ایک بندے کی صحت پر اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس بنیاد پر چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل مزید کرتا. بہرحال یہ ایک ویو تھا. اگر سارے جو مختلف ان کے اوقات ہیں ان کے لحاظ سے، مثال کے طور پر جب سلطنت ان کی حکومت بنے کو 1 صدی ہو گئی، اس کے جو فنکشن ہیں، جو تقریبات ہیں، وہ دیکھ لو اس میں کیا کچھ ہوا. ہم سے شریعت کے فتوے پوچھنے والے، ہم سے تقاضے پورے کروانے والے کہ میلاد کی دیگ کی دلیل دو پھر پکانے دیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے. اتنا کچھ قیدی رہا ہو رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، سائن بورڈ ہے، بچوں کا جلوس، عورتوں کا جلوس. ریاض کے بڑے اسٹیڈیم میں خود حکمران تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ ساری تصویریں ٹی وی پر بھی ہیں، اخبارات میں بھی ہیں. کس بنیاد پر کہ عید کا ہے، تیسری عید آ گئی ہے، تیسری عید آ گئی ہے، بادشاہ کو صحت مل گئی ہے. تو اس واسطے تیسری عید کے ہمیں تانے دینے والے کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے لے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں ذرا ان سے بھی پوچھ لو جن کی ایڑ پہ چلتے ہو کہ وہ تیسری عید اپنی کہاں سے لے آئے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں